بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمهم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون۔ 7ویں سپارے کے آخر میں یہ مضمون ذکر تھا کہ کافروں نے یہ قسمیں کھائیں کہ لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، اگر نشانی جس طرح سے ہم چاہتے ہیں اس طرح سے آپ معجزہ دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جواب یہ دیا قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ آیات کا معجزات کا لانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں نہیں ہے، آپ بتا دیجئے کہ معجزات کا لانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یا ہر نبی کا جسم وہ معجزے کا ایک مظہر جائے صدور ہے، معجزہ وہاں صادر ہوتا ہے، باقی معجزہ ظاہر کون کرتا ہے؟ اللہ پاک کرتا ہے۔ نبی اس معجزے میں فاعل نہیں ہوتا، فاعل اللہ پاک ہوتا ہے۔ اور فرمایا آپ کو کیا معلوم جب معجزات آ بھی جائیں گے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب رغبت اندر آتی ہے تو اللہ پاک ایمان کی توفیق عطا کرتا ہے۔ فرمایا آگے 8ویں سپارے میں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر معجزات کی بات کرتے ہیں تو ہم آسمان سے فرشتے اتار دیں اور مردے زمینوں سے نکل کر قبروں سے ان سے بات کریں اور آپ کی رسالت کی تصدیق کریں، اور فرشتے آسمان سے لگاتار آئیں اور وہ بھی آپ کی رسالت کی تصدیق کریں، اور ہر چیز کو ہم ان کے سامنے لا کر جمع کر دیں اور سب کچھ آپ کی رسالت کی تصدیق کرے، تب بھی ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ضدی عناد والا ہٹ درم آدمی نہیں مانتا، سارے دلائل آنے کے باوجود بھی جس نے اپنے اوپر نہ ماننے کا ایک لیبل لگا دیا، مجھے تسلیم ہی نہیں کرنا، تو اس کو سمجھانا بیکار ہے، لہذا آپ غمگین نہ ہوں۔ اب ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کفر اور سرکشی اور عناد کی بنیاد پر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا ہوتا رہا کہ مخالفین، معاندین، ضدی، ہٹ درم لوگ ان کے یہاں بھی آتے رہے سامنے، اور ہمیشہ ان کو شیطان الٹی سیدھی باتیں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہے، جس کی وجہ سے وہ نبی کی مخالفت پر اڑے رہے، جمے رہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ آپ اس بات کو نہ دیکھیں کہ سارے کے سارے ایک طرف ہو گئے، یہ ایک بہت اہم اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر ساری کی ساری انسانیت کسی کفر پر، ضلالت پر، نافرمانی پر جمع ہو جائیں تو آپ یہ کہیں کہ سارے ہی ادھر جا رہے ہیں۔ اگر جمہوریت ساری کی ساری غلط ہو جائے، نہیں، اسلام کا ایک قانون ہے کہ جو بات حق اور سچ اور درست ہے اس میں چاہے ماننے والے آپ اکیلے ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ اکیلے کی مدد کرے گا، آپ ان کے پیچھے نہ چلیں۔ اور اسی طرح سے حلال اور حرام کے معاملے میں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا انہیں آپ حلال سمجھیں، اور جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا انہیں حرام سمجھیں، اور جب ذبح ہو کوئی جانور تو اس کے موقع پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا کریں۔ اور پھر اسی طرح سے ایک مومن اور کافر کی مثال دی، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ۔ ایک شخص کو اللہ ایمان کی توفیق دیتا ہے، اس کا دل مردہ تھا، اس کے مردہ دل کو اللہ نے زندہ کیا اور اس کو حق اور باطل اور صحیح اور غلط کی تمیز اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ ایک یہ آدمی اور ایک ایسا ہے کہ جو اب تک کفر میں اور اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً دونوں نہیں برابر ہو سکتے، یقیناً اس کا مقام زیادہ ہے اللہ پاک کے یہاں۔ باقی ان کا یہ خیال ہونا کہ ہمیں رسالت کیوں نہیں دی گئی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جسے چاہا رسول بنایا، آپ کو اللہ پاک نے رسالت کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جب طلب پر اللہ پاک ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے کسی کے لیے، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور فرمایا جس شخص کے لیے اللہ گمراہی کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے حوالے سے بند ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔
اور فرمایا یہ ہے سیدھا راستہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو سینہ کشادہ ہونے کی بات ہے، کیا اس کی کوئی پہچان بھی ہے کہ آپ کا دل، کسی شخص کا دل اسلام کے لیے کشادہ ہو جائے، جس کو کہتے ہیں شرح صدر ہو جانا، اس کی کیا پہچان ہے؟ آپ نے 3 نشانیاں ذکر فرمائی۔ ہاں، الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ والے گھر کی طرف رغبت ہو جائے، یعنی آخرت کی طرف، اور والتجافی عن دار الغرور، اور دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس کی بے رغبتی دل کے اندر پیدا ہو جائے، والاستعداد للموت قبل ورود الموت، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کا جذبہ اندر پیدا ہو گیا تو اللہ پاک نے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیا ہے، اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل، وہ منظر ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک انسانوں سے بھی اور جنات سے بھی یہ سوال کرے گا، تمہیں کسی سمجھانے والے نے نہیں سمجھایا تھا، تمہیں کسی بتانے والے نے نہیں بتایا تھا، کیوں تم دنیا کی زندگی کی وجہ سے دھوکے میں پڑے رہے ہو، اور آج تمہیں اس کا پورا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بھی ایک سمجھایا اس دنیا کے اندر جو شخص ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اللہ پاک اس ظالم کو کیا سزا دیتا ہے؟ ظالم کے اوپر اللہ پاک بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سمجھنے کی بات ہے، یہ قرآن ایک اسلوب ذکر کرتا ہے، یہ اللہ کا ایک قانون ہمیں سمجھاتا ہے۔ اگر آپ آج مظلوم ہیں، آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے، تو تھوڑا سا اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کہیں مکافات عمل تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو اور اس کا ظلم کا نتیجہ آج آپ کو دیا جا رہا ہو۔ ایک زمانہ تھا، یعنی آپ ظالم تھے اور کوئی اور مظلوم تھا، اس مظلوم کی آہ لگی ہے اور اللہ پاک نے کوئی ظالم آپ پر مسلط کر دیا ہے اور آج آپ مظلوم بن گئے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے، جب بھی اگر آپ پر کوئی ظالم مسلط ہوتا ہے، کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو ضرور اس بات کو سوچا کریں۔ ہم فوری کیا کرتے ہیں؟ اس پر الزام دھرتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں، یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں آپ کے ذہن میں اس وقت آپ کا ذہن مکمل طور پر اندر ایک انتقامی کارروائی بھڑک رہی ہے اس ظالم کے متعلق جس نے آپ پر ظلم ڈھایا ہوا ہے، آپ ذرا اپنی ماضی کو دیکھیں، آپ نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا۔ اگر کہیں آپ نے کسی پر ظلم کیا تو اس ظلم کا آپ مداوع ضرور کریں، اس ظلم کا آپ مداوع ضرور کریں تاکہ اللہ پاک آپ کو اس ظالم سے نجات دے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے، رحمتوں والا ہے، اور اس سے تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم اللہ کی بندگی نہیں کرو گے، اللہ تمہیں ہٹا کر اِن یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اللہ پاک تمہیں ہٹا کر دوسرے لوگوں کو لا سکے گا۔ اللہ لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، باقی عذاب کا وقت مقرر ہے اور جب آئے گا تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ بات آئی تھی حلال اور حرام کی، کہ جو چیز اللہ نے حلال کی اسے حلال سمجھو، اور جس چیز کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھو۔ چونکہ یہ سورۃ الانعام ہے، اس میں اللہ کی بڑی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور ان جانوروں کا کہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے ایک دوسرے کے لیے حلال حرام کے فیصلے کر رکھے تھے، اس کا بھی یہاں پر بیان ہے۔ تو یہاں مشرکین کی کچھ باطل اور بیہودہ رسوم تھی اور طور طریقے تھے، ان کو اللہ نے ذکر کر کے امت کو متنبہ فرمایا کہ اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مثلا ایک یہ تھا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، جب بھی زمین سے پیداوار کوئی نکلتی تھی یا کوئی جانور ان کے ہوتے تھے تو ان جانوروں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے، جب ان سے کہا جاتا کہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دو فقراء کو دو، تو دینے کے کیا کرتے تھے طریقہ؟ کچھ اللہ کے لیے مختص ہوتا تھا اور کچھ اپنے بتوں کے لیے مختص۔ جو بتوں کے لیے مختص ہوتا تھا وہ بتوں کے مجاوروں کو دیا کرتے تھے، اور جو اللہ کے لیے مختص ہوتا تھا وہ ذرا گھٹیا قسم کا مال، وہ کہتے تھے اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بڑا غنی ہے۔ بالکل آج اسی طرح کی سوچ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو گھٹیا چیز دے دیتے ہیں، اور اپنی ذات کے لیے جب بات آتی ہے تو ہم اچھے سے اچھا مال رکھتے ہیں۔ تو جو حال ان کا بتوں کے ساتھ تھا، آج وہ حال ہمارا اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں انہوں نے بتوں کو بنایا ہوا تھا، اور آج ہم نے اللہ پاک کے مقابلے میں اپنی ذات کو لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ شرک، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، نظر لغیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ کی نظر و نیاز ماننا ان کا بدترین طریقہ تھا،
اور وہ بتوں کے سامنے جا کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ نظر و نیاز تو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور باقی اولادوں کا قتل یہ تو صریح جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ، اور بعض چوپائے اور جانوروں اور بعض کھیتیوں کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ ان جانوروں کا گوشت ہر کوئی نہیں کھا سکے گا، جس کے لیے ہم مقرر کریں گے وہی کھائے گا۔ اور اسی طرح سے یہ کھیتی سے نکلنے والی پیداوار، یہ جو ہم نے حصہ مختص کر لیا ہے، یہ جناب ہر کوئی نہیں کھائے گا، یہ فلاں فلاں مجاور ہی کھائیں گے، یہ فلاں کے نام کا ہے، بس انہی کے نام وہ نامزد کر دیتے تھے اور اس کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ تو یہ غیر اللہ کے نام پر نظریں ماننا، تو یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ آج نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے نظر و نیاز ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بعض چوپایوں کو انہوں نے مختص کیا ہوا تھا اپنے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے وہ حرام سمجھتے تھے۔ کہا یہ سب کچھ اپنی طرف سے تم نے گڑھ رکھا ہے، جس جانور کو اللہ نے حلال کیا وہ مردوں کے لیے بھی حلال ہے، وہ عورتوں کے لیے بھی حلال ہے، وہ امیروں کے لیے بھی حلال ہے، وہ غریبوں کے لیے بھی حلال ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنی چند نعمتیں ذکر فرمائی، چونکہ سورۃ الانعام نعمتوں کو بیان کرتی ہے، تذکیر بھی آلاء اللہ ہے، تو وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے قسم قسم کے تمہارے لیے باغات پیدا کیے، پھل پیدا کیے، اور ان کے اللہ پاک کے عطا کردہ پھلوں سے تم فائدے اٹھاتے ہو، اور اسراف مت کیا کرو، اور جس دن تم پھلوں کو یا کھیتیوں کو کاٹو تو اس دن اس کا حق پورا دیا کرو، عشر ادا کیا کرو، غرباء کا اس میں حق ادا کیا کرو، اور جو جانور اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں ان کو حلال سمجھو۔ قُلْ لَا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا، آپ انہیں اعلان کر دیجئے کہ میں نے جو دین لایا ہے اور جو میں کتاب لے کے آیا ہوں، اس کتاب کے اندر حرام تو میں کیا پاتا ہوں؟ اس میں تو مردار کو میں حرام سمجھتا ہوں، دم مسفوح بہتا خون، خنزیر کا گوشت، یہ یا اسی طرح سے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جو جانور ذبح کیا گیا ہو، اس کو میں حرام سمجھتا ہوں۔ البتہ یہ سارے کے سارے حرام اگر کوئی شخص حالت اضطراری میں استعمال کر لیتا ہے، اور حالت اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مجبور ہو جائے اگر نہیں کھائے گا تو موت واقع ہو جائے گی، اس کو ضرورت کے تحت لینے کی اجازت ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہود کے کچھ احوال ذکر کیے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا تھا، اور وہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے تھا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ وہ آیات بینات ہیں جو 10 خاص اہم پوائنٹس ہیں، اہم باتیں ہیں، اور جن کے متعلق کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت اگر کوئی جاننا چاہے تو یہ 10 باتیں ہیں، اور تورات میں بھی انجیل میں بھی تمام کے تمام آسمانی علوم ان 10 باتوں پر اتفاق کرتے ہیں۔ جتنی کتابیں آسمان سے آئی ہیں اور جتنے بھی ادیان اترے ہیں، ان تمام ادیان کے اندر یہ 10 باتیں مروج رہی ہیں، شریعت کا حصہ رہی ہیں۔ سنیے کیا کیا بات۔ نمبر 1، قل کہہ دیجئے تعالو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے کیا حرام قرار دیا۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام بتایا اس میں تو تم حرام سمجھتے نہیں ہو۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک کو اللہ نے حرام کیا ہے، تم کیوں شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، اللہ پاک نے تو حکم دیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اولادوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل کیوں کرتے ہو؟ یہ حرام نہیں ہے۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہمیں تمہیں بھی کھلائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے۔ اور نمبر 4، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کے قریب مت جانا، زنا اور بے حیائی کے تمام اسباب کے قریب نہ جانا، وہ چاہے بولنے سے تعلق رکھے، چاہے دیکھنے سے تعلق رکھے، چاہے سننے سے تعلق رکھے، چاہے پکڑنے سے تعلق رکھے، چاہے چلنے سے تعلق رکھے، کسی بھی قسم کی بے حیائی اس کے پاس نہیں جانا، یہ حرام ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق مت مارو، یہ تو حرام ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ کی وصیتیں ہیں تاکہ تم سمجھو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، چھٹی بات کہ یتیم کے مال کے قریب مت جانا، یہ حرام ہے تمہارے لیے یتیم کا مال بغیر اس کی اجازت کے اور بغیر کسی خاص فائدے کے استعمال کرنا۔ خاص فائدے سے مراد کیا ہے کہ یتیم کے مال کو تم نے اپنی تجارت میں لگایا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ مال بڑھے گا تو میں یتیم پر خرچ کروں گا، یہ ایک نیک مقصد ہے، تمہیں اجازت ہے۔ واوفوا الکیل والمیزان، 7ویں بات ہے کہ ناپ تول میں ٹھیک ٹھیک تولتے رہنا، برابر کرنا۔ کیا ناپ تول میں کمی کو حرام نہیں کیا ہے؟ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہاں اگر کوئی غیر اختیاری طور پر تمہیں کمی بیشی ہو جائے تو اللہ درگزر کرے گا۔ 8ویں بات، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا،
اور جب تم بات کہو تو عدل کے ساتھ بات کرو، انصاف کے ساتھ بات کرو، اور گواہی دو تو ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ اور 9ویں بات وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ اور 10ویں بات وَهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع کرو۔ یہ 10 باتیں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کئی راستوں پر مت چلو، بھٹک جاؤ گے۔ معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اقتدار کے اندر، سیاست کے اندر، مذہب کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں ایک راستہ قرآن بتاتا ہے، اسی راستے کو اختیار کرو۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب جس کو ہم نے بابرکت کتاب اس کو ہم نے اتارا ہے، اس کو زندگی میں لے کر آؤ گے، معاملات برکت والے ہو جائیں گے، معاشرت برکت والے ہو جائے گی، سیاست تمہاری بابرکت ہو جائے گی، زندگی کا ہر شعبہ تمہارا بابرکت ہو جائے گا۔ اس کتاب پر تم عمل تو کرو۔ اور یہ اس لیے اتاری ہے تاکہ قیامت کے دن تم کوئی حجت نہ قائم کر سکو، یہ نہ کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اے اللہ تو نے یہود و نصارہ کو تو کتاب دی تھی، ہمیں تو نہیں دی تھی، اگر ہمیں کتاب دی جاتی تو ہم بھی اتباع کرتے۔ تو لو وہ کتاب آ گئی ہے، تم نے رسول کا مطالبہ کیا، لو اللہ پاک نے تمہیں رسول بھی دیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر یاد کرو، پھر موت کے وقت مانو گے کیا؟ لیکن یاد رکھنا، جب تمہاری موت آئے گی یا اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوگا، اس وقت کسی کا ایمان اس کو نفع نہیں دیتا ہے۔ اور پھر ایک کریمانہ ضابطہ ذکر فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کر کے لائے گا اس کے بدلے میں اس کو ہم 10 دیں گے، اور جو ایک گناہ کرے گا، ایک گناہ کے بدلے میں اس کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں پھر بڑا بد نصیب ہے وہ انسان کہ قیامت کے دن اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب آ جائے۔ اللہ اکبر، کتنا کریمانہ اصول ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے ملازم رکھا ہے اور آپ نے اس کو مزدوری دہاڑی پر رکھا ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ یہاں سے ایک بلاک منتقل کرو باہر اٹھا کے، اور ہر بلاک اٹھانے پر آپ کو 1 روپیہ دیا جائے گا۔ اور ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ ہر بلاک اٹھانے پر آپ کو 10 روپے دیے جائیں گے۔ اب شام جب ہوئی تو جس کو آپ نے کہا تھا 10 روپے دیے جائیں گے، اس نے بہت تھوڑے بلاک اٹھائے، اور جس کو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو 1 دیا جائے گا، اس نے 1000 بلاک اٹھا کر 1000 روپے کما لیے، اور اس نے صرف 10 بلاک اٹھا کر صرف 100 روپیہ کمایا۔ تو اس کی اپنی بد نصیبی ہے، حالانکہ یہ زیادہ کما سکتا تھا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کریمانہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں 1 نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دے گا، اور 1 گناہ کے بدلے میں 1 گناہ ہی لکھا جائے گا۔ پھر بھی قیامت کے دن جس کے گناہ بھاری ہوگے تو کیا ہوگا اس کا؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، میرے پروردگار نے مجھے سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کی ہے۔ قل کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، آپ کہہ دیجئے میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے۔ میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں شریک ٹھہرا سکتا، نہ نماز میں، نہ قربانی میں، نہ زندگی میں، نہ موت میں۔ میری موت و حیات سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے میں اللہ کے حکم کو مانتا ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب مانوں؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کو کیے گا بدلہ ملے گا، جو کچھ وہ کرے گا اس کو اجر اس کا پورا ملے گا۔ اور پھر آخر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ یہ ان 2 لفظوں میں، جملوں کے اندر پوری صورت کا خلاصہ سمیٹ دیا۔ کیسے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ پاک نے اس زمین میں تمہیں اقتدار دیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کی جگہ پر تم آئے ہو۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بعض میں اللہ نے درجے دیے، کسی کو مال میں زیادہ کیا، کسی کو اقتدار میں زیادہ کیا، کسی کو عزت میں زیادہ کیا، کسی کو طاقت میں زیادہ کیا۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو کچھ ہم نے دیا ہے ہم آزمانا چاہتے ہیں تمہیں۔ ان ربک سریع العقاب، تیرا پروردگار سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر سورۃ الانعام کے اندر مذکور احکام پر عمل تم نہیں کرو گے تو تیرا پروردگار سخت سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، لیکن بخشنے والا مہربان بھی ہے، کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ درگزر کر دے گا۔ الف لام میم صاد۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف جو بیان کرتی ہے وہ تذکیر بھی ایام اللہ کو بیان کرتی ہے، کہ گزشتہ اقوام کے حالات بڑی تفصیل سے اس میں آئے ہیں، 5 اقوام کے حالات آئے ہیں، لیکن ابتداء میں قرآن مجید کی صداقت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اور حکم یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی ہے بس آپ اس کی اتباع کرتے چلے جائیں، آپ اس کی اتباع کرتے چلے جائیں۔ اور پھر یہ سمجھایا
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور قوموں سے بھی ہم سوال کریں گے۔ قوموں سے پوچھیں گے کہ رسولوں نے تمہارے تک پہنچایا نہیں پہنچایا، اللہ تو جانتا ہے، لیکن حجت تام کرنے کے لیے اللہ پاک یہ سوال کرے گا، اور رسولوں سے بھی اللہ پاک سوال کرے گا۔ اور اس دن فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، ترازو قائم کی جائے گی، جس کی نیکیاں بھاری پڑ گئی وہ کامیاب، اور جس کی نیکیاں ہلکی پڑ گئیں وہ ناکام، وہ تباہ۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ کی بندگی کرنے میں ازل سے تمہارا دشمن شیطان چلا آ رہا ہے، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے اغوا کے سارے راستے سمجھائے، کہاں سے تمہیں بہکاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی آدمی اس دنیا کے اندر آ کر شیطان کے بہکاوے سے نہ بچے تو فرمایا اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ سامنے سے آؤں گا آخرت سے غافل کرنا مراد ہے، پیچھے سے آؤں گا میں تمہیں انہیں گناہوں پر توبہ نہیں کرنے دوں گا، یہ مراد ہے، اور بائیں سے آئے گا گناہ کی رغبت دلائے گا، اور دائیں سے آئے گا نیکی کر کے ضائع کرنے کی وہ ترغیب دے گا، ریاکاری ڈالے گا اعمال میں، اور اہل دین کے اندر حسد پیدا کر دے گا، کھوٹ ڈال دے گا، کینے بھر دے گا دلوں کے اندر، یہ وسوسے ڈالے گا۔ تو یہ کیوں سمجھائے کہ یہ بہکاوے شیطانی ہتھ کنڈے ادھر سے آئے گا تمہارے پاس۔ اور آدم علیہ السلام کا ازلی دشمن، تمہارے نسل انسانیت کا ازلی دشمن ہے، یہ اس وقت سے یہ چلا آ رہا ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی طرف رجوع کیا، اللہ نے انہیں درگزر کر دیا۔ اگر تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے تو اللہ پاک تمہیں بھی درگزر کرتا رہے گا۔ اور پھر مزید بہکاوے سمجھائے کہ ہم نے تمہیں لباس جیسی عظیم الشان نعمت دی ہے، یاد رکھنا شیطان تمہیں اس دنیا میں بے حیا بنا کر تمہارے لباس کو اتارے گا۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں وہ پھل کھایا تو کھانے کے نتیجے میں فوری فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی وہ پھل چکھا تو جسم سے لباس جنت کا اتر گیا، اور فوری جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہ لباس، یہ اپنے آپ کو ڈھانپنا، شرمگاہوں کو چھپانا، یہ انسان کی فطرت ہے، فطرت ہے، فطرت ہے۔ اس کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہے، فطرت سے اس کا تعلق ہے، فطرت سے۔ جو آدمی بے حیا بنتا ہے تو وہ فطرت کے خلاف کرتا ہے۔ تو کہا سب سے پہلا حملہ شیطان کا کس پر تھا؟ لباس پر، لباس کے اتروانے پر۔ اس لیے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تمہیں فتنے میں نہ ڈالے شیطان، جیسے تمہارے ماں باپ آدم اور حوا کو اس نے وہاں جنت سے نکالنے کی کوشش کی اور لباس اتروائے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یوں بھی تو وسوسے ڈالے گا، تم سے گناہ کرائے گا، بے حیائی کرائے گا، شرک کے کام کرائے گا، اور اس کے بعد یہ کہے گا ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا، تمہارے دل میں یہ وسوسے ڈالے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائیوں کی باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ اور اسی طرح سے قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے میرے پروردگار نے تو مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اللہ پاک کی طرف صرف اللہ کے سامنے سجدہ کروں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا کہ جب میں نماز کے لیے آؤں تو میں اپنے آپ کو خوبصورت اور مزین کر کے، زینت اختیار کر کے، اچھا لباس پہن کر نماز میں آیا کروں۔ یہ خراب لباس پہن کر نماز میں آنا، گھٹیا لباس پہن کر آنا، میلا کچیلا، بدبودار، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پاک تو ہے۔ بھائی ایسی حیت اختیار کر کے نماز میں آنا، جس حیت کو اختیار کر کے آپ کسی اچھی مجلس میں نہ جا سکو، وہ مکروہ ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی، یعنی تمہارے اوپر زینت اللہ نے حرام نہیں کی ہے۔ یہ نصرانیوں والا طریقہ نہیں ہے کہ رہبانیت ہے، بس جنگلوں میں چلے جاؤ، نہ اچھا کھاؤ، نہ اچھا پیو، نہ اچھا پہنو، نہ اچھی رہائش اختیار کرو، نہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے تم زینت اختیار کرو، لیکن اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی، کھانے میں بھی اچھا کھاؤ، پہننے میں بھی اچھا پہنو، رہائش اچھی اختیار کرو، اور پہننے میں بھی زیب و زینت اختیار کرو، یعنی آسائش بھی اجازت ہے، اور اسی طرح سے جناب آسائش کے ساتھ ساتھ رہائش اچھی سے اچھی ہو، لیکن نمائش کی اجازت نہیں ہے۔ تم دکھلاتے پھرو لوگوں کو، اپنا مال دکھاؤ، اپنے کپڑے دکھاؤ، تکبرانہ لباس پہنو، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں اللہ نے فرمایا یہ تمہیں اس دنیا کے اندر اللہ نے دی ہیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ اصل میں اللہ پاک نے دنیا میں ایمان والوں کو دی ہیں، لیکن کافر بھی استعمال کرتے ہیں، اور آخرت میں یہ ساری چیزیں صرف ایمان والوں کو ملے گی۔ ہاں، کیا حرام کیا اللہ نے؟ فواحش، بے حیائی کی چیزیں،
نافرمانی کی چیزیں، ظلم حرام ہے، شرک حرام ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ حرام ہے، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اور پھر جنتیوں کا اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے، وہ اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور دونوں ایک دوسرے کو طبقے دیکھ رہے ہوں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا، اصحاب الجنہ جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے جلتا ہوا اور عذاب میں مبتلا دیکھیں گے، تو کیا پوچھیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، بتاؤ ہم نے تو اپنے پروردگار کے وعدے کو سچا پایا اے جہنم والو، فہل وجدتم ما وعد ربکم ما وعد ربکم حقا، جو تمہارے پروردگار نے تمہارے سے وعدہ کیا تھا کیا وہ بھی سچ نکلا کہ نہیں نکلا کہ نافرمانی پر جہنم میں جاؤ گے؟ قالو، کہیں گے نعم، ہاں 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 سچ ہے، لیکن اب اقرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ظالموں پر لعنت ہے۔ کون ظالم؟ نمبر ایک، یصدون عن سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یہ ظالم کہلاتا ہے، دین کی راہ سے روکتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت میں رکاوٹ بنتے ہیں، پھیلانے میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے سے روکنا، یہ ظلم ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، دین میں کجی تلاش کرنا، اعتراضات ڈھونڈنا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، آخرت کا انکاری ہونا۔ پھر اعراف کا تذکرہ فرمایا، کچھ لوگ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک دیوار پر ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انبیاء اور شہداء، علماء کی سفارش سے، ملائکہ کی سفارش سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے انفیزوا علینا من الماء، ارے بھائی تھوڑا سا پانی ہمیں بھی پلا دو، جنت کا ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات، تمہارے پاس شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں، صاف ستھرے پانی کی نہریں، ان میں سے کوئی ہمیں بھی پلا دو، ہم تو جہنم کے اندر جل گئے اور پیاس سے برا حال ہے۔ جہنم میں ایک آگ کا عذاب تو ہے ہی ہے، آگ کے عذاب کے بعد مزید عذاب پیاس اور بھوک کا ہے، بڑا بدترین عذاب ہوگا۔ تو یہ کہیں گے اس عذاب سے ہماری جان چھڑاؤ، کچھ پانی دے دو، او مما رزقکم اللہ، یہاں تو کانٹے دار کھانا ہے، کھاتے ہیں تو حلق میں پھنستا ہے، پانی پیتے ہیں تو منہ کے قریب کرتے ہیں تو منہ جل جاتا ہے، اور اندر جاتا ہے تو وہ آنتڑیوں کو کاٹتا ہوا باہر نکال دیتا ہے، یہ حال اس پانی کا ہے، ہمیں کوئی جنت کا پانی تو پلاؤ۔ اللہ وہ جواب میں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ پانی اور یہ رزق اللہ نے کافروں پر حرام کیا، یہ تمہیں کچھ نہیں مل سکتا۔ الذین اتخذوا، یہ کون کافر؟ یہ اگر مسلمان یہ حرکتیں کرے تو نمبر ایک، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دین کو کھیل تماشا بنائے رکھا، جنہوں نے مذاق اڑاتے تھے۔ نمبر دو، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا۔ آج اللہ بھی ان کو اسی طرح سے بھلا چکا ہے جس طرح سے دنیا میں اللہ کے احکام کو انہوں نے بلایا ہوا تھا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے توحید کے دلائل کہ یہ کام تو اللہ ہی کرتا ہے۔ سورج چاند ستاروں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، تو اسی کو مشکل میں پکارو، اسی کو پکارو، زمین میں فساد مت مچایا کرو، کفر کو پھیلانا، شرک کو پھیلانا، ڈکیتی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے۔ ہواؤں کا مالک بھی وہ ہے، بارشوں کا مالک بھی وہ ہے، زمین سے نباتات اگانے کا مالک بھی وہ ہے، جو مالک زمین سے نباتات اگاتا ہے، فرمایا کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح سے ہم مردوں کو بھی اٹھائیں گے جیسے زمین سے ہم نباتات اٹھاتے ہیں، غلے پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی اقوام کے تذکرے، یہاں سے 5 اقوام کے تذکرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کے جوابات، اور اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم کے جوابات، صالح علیہ السلام کی دعوت، لوط علیہ السلام کی دعوت، اور شعیب علیہ السلام کی دعوت۔ اس کو کہا جاتا ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام کے ذریعے سے ڈرانا، یعنی گزشتہ قوموں کے حالات سنانا۔ یہ قرآن جا بجا تاریخ بیان کرتا ہے، یہ تاریخی محض قصے نہیں ہیں، ان میں سبق ہے بڑا کہ اگر آج یہ نافرمانیاں تمہارے اندر آئیں تو اللہ پاک تمہیں بھی اسی طرح سے تباہ کرے گا۔ بس صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اختصار کے ساتھ، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، شرک میں مبتلا تھی، اور یہ جو 5 اقوام قرآن جا بجا ذکر کرتا ہے، اصل میں یہ جو 5 جرائم ہیں، یہ ایسے بدترین جرائم ہیں کہ دنیا کے سارے جرائم کو آپ جمع کریں تو ان تمام کے تمام جرائم کا احاطہ ان 5 میں ہو جاتا ہے۔ شرک کسی بھی قسم کا ہو،
کسی بھی قسم کا شرک ہو، ذات میں شریک ٹھہرانا، صفات میں شریک ٹھہرانا، کسی بھی وصف میں شریک ٹھہرانا، اپنے آپ کو معبود بنا لینا، نفس کو معبود بنا لینا، اولادوں کو معبود بنا لینا، وہ درجے جو رب کو دیے جانے چاہیے تھے وہ کسی کو بھی دے دینا شرک ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی، اس لیے اس کا تذکرہ کیا اور نوح علیہ السلام کی دعوت کو بیان فرمایا۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، جس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، آج بھی دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی ہیں جنہوں اپنی طاقت پر غرور ہوتا ہے اور اس غرور کی وجہ سے وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر طاقت پر تم نے گھمنڈ کیا اور اللہ کی نافرمانی کی تو پھر قوم عاد کو تم یاد کرو، اللہ پاک نے سخت عذاب اس پر نازل کیے، اسی طرح سے اللہ تمہیں بھی غرق کر سکتا ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، صنعت اور حرفت پر ان کو بڑا ناز تھا، اپنی کاریگری اور ایجادات پر ان کو بڑا ناز تھا، اور اس طرح سے ناز تھا کہ تنحتون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، بڑے بڑے محلات پہاڑوں سے تراش تراش کے بناتے تھے۔ ایسی شاندار صنعت گری کی آج بھی وہ کھنڈرات مدائن صالح کے اندر موجود ہیں، اور ان کے کھنڈرات اور اسی طرح سے وہ نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ برساں برس گزر چکے ہیں، صدیاں گزر چکی، لیکن آج بھی ان کے نشانات اور کھنڈرات موجود ہیں۔ تو اگر کسی قوم کو صنعت اور حرفت پر غرور ہے اور اپنی کاریگری پر غرور ہے اور اللہ سے بغاوت وہ کرتا ہے تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو دیکھ لو۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ یہ بے حیا قوم تھی۔ تو اگر دنیا کے اندر آج بھی کوئی شخص اپنی بے حیائی کے اندر حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ محض صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے ہر حکم کو پامال کر دیتا ہے، ہر حد کو تجاوز کر دیتا ہے، تو اس کے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم عبرت ہونی چاہیے۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ نے ان کی بستی کو اٹھایا اور آسمان تک لے جا کے زمین پر پٹخ دیا اللہ پاک، اور اوپر سے اللہ نے پتھر برسائے۔ تو یہ عذاب اس لیے ذکر کیے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا گناہ اور جرم کیا تھا ناپ تول میں کمی کرنا۔ بڑی تاجر قوم تھی۔ آج تاجر اگر ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور لوگوں کو سے مال لیتے وقت پورا لیتا ہے اور دیتے وقت کمی کرتا ہے، تو اس کو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس کے لیے نمونہ ہے، عبرت ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ ناپ تول کی کمی کرنے کی وجہ سے جو شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، آج وہ عذاب آ سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ 5 اقوام قرآن جا وجہ ذکر کرتا ہے، بار بار ان کا تذکرہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جرائم ہیں جو عمومی طور پر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ ان جرائم سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان